الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے، کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم لوگوں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ہم لوگوں نے سنت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ عجیب بات لکھی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھے تو صحیح طریقے پر پڑھے، اور ایک آدمی گھر پر نماز پڑھے تو جلدی جلدی نماز پڑھے۔ مسجد میں اور گھر میں نماز پڑھنے میں فرق ہو تو یوں فرمایا اس بندے نے اللہ کی توہین کی، کہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے سنت ظہر کی تو 5 منٹ لگتی ہے، اور گھر میں پڑھتا ہے تو 3 منٹ لگتی ہے۔ اس سے پتا چلا یہاں اس کو لوگوں کا یہ بات ہے، اگر میں جلدی جلدی پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور گھر پہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ گھر پر جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عمل اخلاص کے خلاف ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں تو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نا، میں تو مسجد میں ہوں، میں تو سنت پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کی سنت 5-6 منٹ کی ہو جاتی ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ رکوع میں، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ سجدے میں، اطمینان والا سجدہ، اور یہی نماز گھر پہ تنہائی میں اکیلے میں پڑھتا ہے تو فرمایا کہ رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ کیوں؟ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کہے گا نہیں اس کو کہ تو نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ یوں فرمایا مسجد میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں اور گھر پہ نماز پڑھنے میں اگر فرق ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے اور اس نے اللہ کی توہین کی۔ میرے عزیزو، ایک آدمی بھیڑیوں کے درمیان اگر نماز پڑھے، بکریوں کے درمیان اگر نماز پڑھے، کیا اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ بکریاں میری تعریف کرے گی، یا بکریوں کے لیے میں سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھ لوں، یا بکریوں کے لیے میں لمبی نماز پڑھ لوں؟ یوں فرمایا کہ جب بندہ بکریوں کے درمیان نماز پڑھے اور انسانوں کے درمیان نماز پڑھے، اس وقت بھی اس کی یہ کیفیت ہو کہ اس کی نظر مخلوق پر نہ ہو، اس کی نظر خالق پر ہو۔ یہ دنیا کے انسان، یہ چند ٹکوں کے انسان جو خود اللہ کے محتاج ہے، جو خود پریشان حال ہے، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہماری پریشانیاں کہاں دور کریں گے، اور ان کی تعریف سے ہمارا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ فرمایا بندہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس لیے فرمایا کہ زندگی بھر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں تو اخلاص والا ہوں، میرا ہر عمل اخلاص والا ہے۔ یوں فرمایا کہ مخلص بنو، مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی بھر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اور کبھی بھی کسی کے اخلاص پر شک نہ کرو۔ میں تو مخلص نہیں ہوں، اخلاص کی محنت کر رہا ہوں، لیکن ہمارے دوسرے جتنے بھائی ہیں یہ سب اخلاص والے ہیں۔ ابھی میں سوچوں کہ میرا اپنا مسئلہ ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ سب اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کس کا ہے؟ فرمایا مسئلہ تو میرا ہے، مجھے اخلاص حاصل کرنا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ اور بڑے اونچے پائے کے بزرگ، ایک مرتبہ 5 مہینے تک تہجد کی توفیق نہ ہوئی، آپ بے چین پریشان ہو گئے، تو کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ حضرت کیا غلطی ہوئی، کیا گناہ ہوا؟ فرمایا ایک آدمی میرے بازو میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، سیدھا سادہ انسان تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ایسے ہی رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خیال آنا تھا، اللہ نے مجھے 5 مہینے تک تہجد کی توفیق سے محروم کر دی۔
کہ میرے بندے کے بارے میں تو سوچنے والا کون ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک آدمی سیدھا سادہ لگتا ہے, بظاہر دین سے دور لگتا ہے, اس کی زندگی میں سنت طریقے نہیں دکھ رہے, لیکن کیا پتا ابھی باہر کہیں ٹھوکر کھا کر آیا ہے, کسی نے تانا دیا ہے, اس کا دل چھلنی ہوا ہے اور وہ ابھی سچے دل سے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے. ہمیں کیا پتا. جو مسترب ہے اس کو ادھر التفات ہے. آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے. جو بھی پریشان ہو اسے اللہ یاد آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں اور فلائٹ جب فضاؤں میں ہوتا ہے اور بادلوں کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے اور جب ہوامان خراب ہوتا ہے اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو باہر کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے اور ہوامان آگے پیچھے ہو رہا ہے, فلائٹ ہل رہا ہے, سیٹ بیلٹ باندھ لو اور سب عبادت میں متوجہ ہو جاؤ. کچھ پتہ نہیں فلائٹ کریش بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اللہ نے مدد کر دی تو یہ فلائٹ منزل مقصود تک پہنچ بھی سکتا ہے. اس وقت لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی پوزیشن اور لوگوں کا رونا اور لوگوں کا آہیں بھرنا اور ہر ایک کی زبان پر اللہ ہوتا ہے. کیا نیک کیا بد, کیا نمازی کیا بے نمازی, کیا دیندار کیا وہ جس کی زندگی میں دین نہیں, ہر ایک کو اللہ یاد آ جاتا ہے. جب انسان حالات میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو وہ اس کے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک آدمی مسجد سے بہت دور تھا, جب وہ حالات میں آیا, تکلیف میں آیا, پریشانی میں آیا تو مسجد میں میری اس سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے کہنے لگا مولانا اگرچہ میں اتنے دنوں کے بعد مسجد میں آیا ہوں لیکن روزانہ میں 1-2 دفعہ میرے اللہ کو یاد کرتا تھا, میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا تھا. ہمیں کچھ پتہ نہیں کس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. ایک مرتبہ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا میرا ایک ڈرائیور تھا, وہ وہاں کہیں رہتا تھا اور نماز سے بہت دور تھا. کبھی میرے ساتھ آئے نماز پڑھ لے, میرے ساتھ نہ آئے تو نماز نہ پڑھے. حضرت نے فرمایا اس نے ایک جملہ ایسا کہا جس نے مجھے پورا اندر سے ہلا دیا. اس نے کہا طارق جمیل تعلق والے ہوں گے؟ تو کہا جی. مجھے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے تھوکتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے زندگی بھر کبھی بھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں. حضرت فرماتے میں تو پورا ہل گیا کہ اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, دین سے بہت دور ہے, اللہ کے دین کو سمجھتا نہیں ہے, لیکن کیا پتا کون سا اللہ کے نام کا ادب اس کو کہاں سے اٹھائے اور کہاں پہنچائے. ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. اللہ کی محبت کے سارے راستے جو ہیں وہ ادب ہی سے طے ہوتے ہیں. ادب بہت بڑی چیز ہے. مسجد نبوی میں, جنت البقیع میں, مدینہ منورہ میں ایک قبر کھولی گئی. ماشاءاللہ وہ صحیح سالم, کفن جیسا تھا ویسا, ایک آنچ نہ آئی. لوگ پریشان, تعجب میں, حکومت والے تعجب میں, میڈیا والے تعجب میں. ان کے بچوں کو بلایا, کون ہے؟ کہا ہمارے ابو ہے. کون سا عمل تھا؟ کہا امی کو پوچھ کر بتائیں گے. امی کو پوچھ کر بتایا. عجیب بات بتائی. کہا ہمارے ہندوستان میں بڑا ادب کرتے ہیں قرآن شریف کا, بیت اللہ شریف کا. ہم لوگ بیت اللہ شریف کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے, حالانکہ یہ کوئی حرام نہیں ہے بیت اللہ شریف کی طرف پیر پھیلانا, ادب کے خلاف ہے. اور ہمارے ہندوستان والے اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلاتے. شرم آتی ہے, ہمت نہیں ہوتی کہ کہاں میرے پیر اور کہاں اللہ کا قرآن. تو کہا امی نے کہا ہے جس کا خلاصہ کہ میرا ابو جو تھے نا وہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلاتے تھے. حافظ قرآن کا بھی اتنا ادب کرتے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی قبر میں آج صحیح سالم. اللہ اکبر کرے.
ادب انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا. ہم نے دیکھا ایک بزرگ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، حضرت کا فیض اللہ تعالیٰ نے بہت عام فرمایا، بہت عام فرمایا. عجیب بات لکھی تھی حضرت کے متعلق، عجیب بات سنی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک اپنے شیخ کے چہرے کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا تھا. 20 سال تک، 20 ایئرز. کیا ہے؟ ادب. فرماتے ہیں کہ ایک مدت گزر گئی، میں نے آج تک اپنے جوتے نہ بیت اللہ شریف کی طرف اتارے نہ مدینہ منورہ کی طرف اتارے. اپنے چپل کا رخ ایسے نہیں اتارا کہ چپل ایسے اتار کے رکھ دی ہو کہ اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف جائے. نہ کیا بات ہے؟ فرمایا ادب. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. حضرت تقریباً 5ویں کلاس میں تھے. سر نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا؟ حضرت خاموش. سر بہت غصے ہو گیا کہ بڑا اچھا نوجوان معلوم، بڑا اچھا بچہ معلوم ہوتا ہے، نبی کا نام معلوم نہیں. پھر خاموش. اس نے تقریباً مار بھی دیا حضرت. پھر خاموش. ریسس ہوئی، اس کے بعد آئے، پھر سر کو نام سنایا پیارے نبی کا بڑے محبت سے، بڑے اچھے ادب میں. سر نے کہا یار یہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا؟ تو کہا معلوم تھا. پھر کیوں اتنی ڈانٹ سنی، مار کھائی؟ پہلے ہی بتا دیتے. کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا. کیا لوگ ہیں. ایک ہی زندگی ہے، سب اللہ دیکھتا ہے. پہلے بھی آپ کو سنایا اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. جب آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے تو کون انسان کون سی سنت پہ عمل کرتا ہے، کیا اس کا جذبہ ہے، کون کتنا ادب والا ہے، کس کی تنہائی کتنی پاک ہے، نمازوں میں کس کا دھیان زیادہ ہے، کون اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور کون اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دیتا ہے. اللہ سب کو جانتا ہے. کون کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں. آپ دیکھو اللہ والوں کو، یہاں سفر میں وہاں سفر میں. کیا بات ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. کیا بجنس ہے کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، انہیں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. جو مل جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا شوق، جذبہ. ماشاءاللہ کتنی جماعتیں کام کر رہی ہے، کتنے لوگ فی الحال اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی تقریباً 2 مہینے میں صرف گجرات سے، پورے گجرات سے 2 مہینے میں، ہندوستان سے نہیں گجرات سے 78 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. 78 جماعتیں 4 مہینے، 4 دن نہیں. وہ 120 دن مسجد میں، 120 راتیں اللہ کے گھر میں، 120 تہجد، 120 اللہ کے سامنے راتوں کو رونا، 120 دن تک پہلی صف، 120 دن تک اشراق، چاش، اوابین. اور تقریباً یہ لوگ پوری فضائل اعمال پڑھ لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور ایمان اور یقین کا مذاکرہ. کتنی جماعتیں نکلی صرف 2 مہینے میں؟ فرمایا 78، 78، 78 جماعت 4 مہینے کی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. فرمایا کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، مسجدوں میں سو رہے ہیں، اپنے اللہ کو منا رہے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے دوستی کر رہے ہیں. چلے کی بھی کافی جماعتیں نکلی اور 3 دن کی 2749 جماعتیں. یہ 2 مہینے میں صرف گجرات سے 2749 جماعت محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. 27 جماعت بیرون گئی گجرات سے، کینیڈا گئی، کینیا گئی، 2 جماعت ملاوی گئی. محنت ہو رہی ہے، لوگ نکل رہے ہیں. مستورات کی چلے کی جماعت اپنے محرم کے ساتھ 7 جماعتیں نکلی، کام کر رہی ہے. 51 جماعتیں 10 دن کی نکلی مستورات کی، یہ 2 مہینے میں 51 جماعتیں.
اور 3 دن کی مستورات کی 379 جماعت اللہ کے راستے میں وقت لگا رہی ہے. اور جو سماعت سے معذورین ہیں، گونگے بیچارے، بہرے، بول نہیں سکتے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے، امت کا درد ہے، طلب ہے. میں نے ایک بات دیکھی، جو آدمی کام کرنے والوں کے عیبوں کو دیکھتا ہے اللہ اسے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق سے محروم کر دیتا. کام نہ کرنا اور چیز ہے، عیب دیکھنا بڑی خطرناک چیز ہے. ایک گنہگار کا نہیں دیکھ سکتے، تو جو نبیوں والا کام کرتا ہو، جو اللہ کے دین کی محنت کرتا ہو، وہ کوئی فرشتے نہیں ہے، وہ انسان ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. غلطی بھی وہی کریں گے، کام بھی وہی کریں گے. ڈرائیور غلطی کرے گا، بازو میں بیٹھنے والا غلطی نہیں کرے گا. غلطی کریں گے، سیکھیں گے، آگے جائیں گے. تو جو سماج سے معذورین ہیں، بیچارے گونگے بہرے، سنتے نہیں، بولتے نہیں، ان کی 3 جماعتیں گجرات سے چلے کی نکلی. ان کی 16 جماعتیں 3 دن کی نکلی. کس کی؟ تو فرمایا جو سماج سے معذورین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ریلوے والوں کی 5 جماعتیں، عصری طلبہ کی 98 جماعتیں، 98 جماعت عصری طلبہ کی. کہاں؟ فرمایا اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، چٹائیوں پر سو رہے ہیں، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. گزشتہ سال 2021 میں 83 طلبہ، 83 علماء نے سال لگایا، پورا سال، 9 مہینے، 9 سال، 10 12 14 سال مدرسوں میں پڑھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھی، اپنے گھر سے دور رہے، اور اس کے بعد پورا سال اللہ کے راستے میں، 4 مہینے بارش کے، 4 مہینے ٹھنڈی کے، 4 مہینے گرمی کے. فرمایا علماء سے ایک درخواست کی کہ آپ کا جو ہے اگر سال لگ جائے تو انشاءاللہ پھر آپ ہر حال میں چلو گے. ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لگ جائے تو بہتر ہے. بڑوں سے کیسے بات کرنا سمجھ میں آئے گا، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا سمجھ میں آئے گا. پھر آپ گرمی سے متاثر نہیں ہوگے، بارش سے متاثر نہیں ہوگے، آپ ٹھنڈک سے متاثر نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کو ہر موسم میں آپ نے چلنا سیکھا ہے. پھر انسان خدمت گزار بنتا ہے. ممبر سے مطبخ تک کیسے سنبھالنا اسے وہ آتا ہے. جب وہ آخری بات کرتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کتنے گھروں میں جاتا ہے جن گھروں میں مورتیاں ہوتی ہے، کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہیں کلمہ نہیں آتا. یہ درد تو انسان کو دیکھ کے نصیب ہوتا ہے، یہ درد آتا ہے، یہ درد انسان کو اٹھاتا ہے. پھر بندہ اللہ کے دین کے خاطر جا کر محنت کرتا ہے. ابھی ہمارے نوساری کی ایک جماعت گئی 3 دن کی ڈانگ کے علاقے میں. ایک مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب آئے، کہا میں بھی جاؤں گا. کہا بہت اچھا حضرت آپ بھی چلیں، آپ کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ، سمجھدار لوگ، علماء لوگ، اللہ والے لوگ، اگر آپ جیسے لوگ چلو گے تو یہ کام آپ کے ہاتھ میں رہے گا، کام کی حفاظت رہے گی. یہ کام تو اصل علماء کا تھا. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی چاہت تھی کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ کام صحیح رخ پر جائے، کام عوام کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. فرمایا حضرت آپ چلیں، آپ کی تو بڑی ضرورت ہے. 3 دن جماعت میں گئے، ڈانگ میں ایک گھر میں گئے، وہاں پر مورتی رکھی ہوئی تھی. گھر والوں سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری 3 بہو ہے، 2 بہو اسی سے مانگتی ہے. اللہ اکبر. صاحب بیان سب بھول گئے. حضرت گھر والوں کو سمجھایا، پردے میں مستورات کو بٹھایا. ساس نے کہا ہماری بہو بیٹھنے کے لیے تیار تھی، آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار. میرے عزیز و امت کا حال بے حال ہے. ہمارے یہاں تو ماحول ہے، خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء کی آمد ہے، اللہ والوں کی آمد ہے، جہاں ہم تھوڑا سا قریب جائیں اور جا کر دیکھیں. میرے والد صاحب نے کہا میں زون کی جماعت میں گیا نوساری ضلع میں، تو ضلع میں اندر کے علاقوں میں گھوما تو 40 دن میں 200 لوگ مجھے ایسے ملے جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا. 200 لوگ ایسے کلمہ نہیں آتا تھا، نہیں جانتے اللہ کے نام. اور ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو کام کرتے نہیں اور کام کرنے والوں کے عیب دیکھتے ہیں. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کام سے محروم کرے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کسی بھی کام کرنے والے ساتھی کا عیب نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم تو ہر ایک کی خوبیاں دیکھیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا 83 علماء نے سال لگایا، اپنا سال مکمل کیا. ابھی الحمدللہ اس سال 2022 میں 221 علماء ابھی سال میں چل رہے ہیں.
221 علماء کہاں جا رہے ہیں؟ سال میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اتنی جماعتیں اللہ کے دین کے خاطر کام کرتی ہے، اب سوچو کیا اس میں ہمارا کسی جماعت میں حصہ ہے؟ کیا ہمارا کوئی وقت لگ رہا ہے؟ یا ہم کوئی گش میں شریک ہو رہے ہیں، یا ہم کوئی مسجد اور جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، یا رات کو تہجد میں اٹھ کے ہم کوئی امت کے خاطر آنسو بہا رہے ہیں، یا ہم کوئی 2.5 گھنٹے کی ملاقات کر رہے ہیں، یا ہم کوئی 5-10 ملاقاتیں کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارا مقامی کام مضبوط ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چلت العلوم فرت العلوم بنایا ہے، یہ ایک عمومی محنت ہے، تقریباً ہر مسجد میں ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ ہمارے یہاں تو کام تھا ہی نہیں۔ ارے مار کھانے والوں نے مار کھائی، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں مسجدوں سے نکالا گیا۔ ایک وقت تھا، محنت کا وقت تھا، ابھی تو نصرت کا وقت ہے، ابھی تو مدد کا وقت ہے۔ کئی جگہ جماعتیں جاتی ہے، ان کو بستر، ان کو ٹفن اور ان کو ٹام سیٹ کھولنے نہیں دیتے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا نصرت کا دور ہے، ابھی تو محنت کا وقت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی دل پر لے لے، 2 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم لوگ کچھ بھوج میں تھے تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے۔ میں نے ایک ساتھی کو پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر 40 سال کے قریب کی ہے، تو آپ کا چلہ کتنے چلے لگ گئے؟ کہنے لگے مولانا سال میں ایک چلہ لگانا ہے تو 95 سے میرا ایک بھی چلہ چھوٹا ہی نہیں۔ سال ہوتا ہے، چلے جاتے چلے میں، 40 دن مسجد میں رہ آتے، تھوڑا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تھوڑا ایمانی پاور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر مسجد اور جماعت میں بیٹھنا آسان، 2 گشتوں کے درمیان 2 گھنٹے مسجد میں وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ بستی میں آ کے ملاقات کرتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، گشت میں بیٹھتے ہیں، مہینے میں 3 دن چلے جاتے ہیں، جمعرات کو مرکز پر چلے جاتے ہیں، بدھوار کو مشورے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سارے کام مسجد میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور اللہ جنہیں پسند فرماتے ہیں انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے ساتھی سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے مولانا 94 سے الحمدللہ میرا بھی چلہ نہیں چھوٹا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کے ذمہ دار سے میں نے پوچھا، ہمارے رمون نگر سے، کہا آپ کے چلے کا وہ 89 سے لگ رہا ہے، بس ایک بات طے کر لی ہے کہ سال ہو تو ہمیں چلے جانا ہے اللہ کے راستے میں، وقت آتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام رکتا نہیں۔ بلکہ وہ تینوں ساتھی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نواز دیا ہے، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ دل پر لینے کی بات ہے، ہم دل پر لیں کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہیں گے، اور ہم اللہ والوں کے پاس بھی جائیں گے، اور کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات بھی پڑھیں گے، اور ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے۔ اس لیے فرمایا تہجد سے اشراق تک کوئی ملاقات نہیں، تہجد سے اشراق تک خود اللہ سے جڑو، اور اشراق سے چاش تک 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑو۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ دنیا سے جانے کے بعد جب ہم چلے جائیں گے یہ آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، ہمارے علاقوں سے جماعتیں نکل رہی ہے، ہمارے علاقوں میں جماعتیں آ رہی ہے، ان کی ملاقاتیں کرائی جائیں، ان کی محنت کرائی جائے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جمعرات کے دن ڈابھیل کے طلباء کی جماعت آتی ہے، ارے ایک دن آتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں، کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ساتھی کو مسجد میں لے آئے جن ساتھی کو ہم نے کبھی مسجد میں دیکھا نہیں۔ ایک ساتھی نے اپنا نام بتایا، اس کے نام کا ترجمہ بتایا، اسے مسجد میں لے آئے۔ ایک ساتھی کے سامنے ایسی بات کی، اس کا دل پگھل گیا، وہ ساتھی مسجد میں آ گیا۔ میرے عزیزو، یہ تو محنت کی چیز ہے، جب بندہ قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس بات کو طے کریں، دیکھو پڑھنے والے تو پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ مشائخ خانقاہوں کے ذریعے محنت کر رہے ہیں، اور پڑھنے والے پڑھا رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے ہم جیسے عوام کا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان سی محنت، بہت سادہ سی محنت جو نظر نہیں آتی، لیکن جس علاقے میں چلی جائے وہاں سے بدعت کا خاتمہ کر دیتی ہے، بڑی اونچی محنت ہے۔ اس لیے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم مقامی محنت میں انشاءاللہ جم کر جڑیں گے انشاءاللہ، اور دین کا ہم جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ لوگ پریشان حال ہے، یہ لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ فرمایا اللہ کے لیے عمل کرو۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے یوں کہا کہ حضرت آپ کو تھوڑا سا ہمارے بزنس میں آپ چلیں، دعا کرا دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر،
اس نے میرے سامنے ایک چھوٹے سے کاغذ میں ہیرے لے کر آیا. کہا حضرت یہ 20 لاکھ کا، یہ 30 لاکھ کا، یہ 50 لاکھ کا. حضرت نے کہا کہ یار اتنا مہنگا ہے، یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے. اس نے کہا حضرت ایک بات یاد رکھنا. حضرت نے فرمایا کیا؟ بولے یہ ہیرا ہے نا، یہ ہمیشہ دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن قیمت میں بہت موٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ایک دم تعجب میں رہ گئے، ہل گئے. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا مجھے آخرت یاد آ گئی. حضرت ہیرے بتا رہا ہوں، لاکھوں کے بتا رہا ہوں، ہیرے دنیا کی قیمتی چیز بتا رہا ہوں، سونے چاندی سے اوپر کی چیز بتا رہا ہوں، اور آپ کو آخرت یاد آ رہی ہے؟ فرمایا جی ہاں بیٹا مجھے آخرت یاد آ گئی. کیسے لوگ، ہمیں نماز میں دنیا یاد آ جاتی ہے، انہیں دنیا میں آخرت یاد آ جاتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے سوچ کا، اور یہی وہ سوچ ہوتی ہے جو کوئی تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور کوئی دنیا دار بن جاتا ہے. حضرت آخرت کیا یاد آئی؟ کہا بیٹا بالکل اسی طرح جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرے گا، خدا اس کی قیمت بہت موٹی لگائے گا. اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل دیکھنے میں اگرچہ چھوٹا ہوگا لیکن قیمت میں بہت موٹا ہوگا. حضرت نے فرمایا مجھے یہ یاد آیا. اس کو عقل معاد کہتے ہیں کہ دنیا کی چیز میں بھی آخرت یاد آ جائے. ہم نے اللہ والوں کو بہت کثرت سے دیکھا، دنیا کی چیزوں میں ان کو آخرت یاد آتی، دنیا کی باتوں میں ان کو آخرت یاد آتی. کوئی بھی بات سے وہ آخرت کا مطلب نکال لیتے کہ نہ آخرت 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 آخرت. پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی، یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی وقتی ختم ہو جانے والی، ہم لوگ سب تو مر جانے والے، دفن ہو جانے والے، دنیا کی چیزیں یہیں رہنے والی، میرا اور آپ کا مرن داخلہ بننے والا، ہماری پوری فیملیوں کا انتقال ہونے والا، سنگرام پورا میں تو قیامت آنے والی، اور یہ سب تو فانی دنیا ہے. کل من علیہا فان. ہمارے بڑے، ہمارے رشتہ دار، ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے باتیں کرنے والے، وہ سب ان کی دنیا یہیں رہ گئی، ان کا کاروبار یہیں رہ گیا، ان کا بزنس یہیں رہ گیا، ان کا نام یہیں رہ گیا، ان کے چرچے یہیں رہ گئے. جیے تو ایسے کہ ایسا لگتا تھا کبھی مریں گے ہی نہیں، اور مر گئے ایسے کہ ایسا لگا کبھی جیے تھے ہی نہیں. بالکل ایک زندگی خواب جیسی ہے، زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے، زندگی ہاتھ میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے. کب ذرا زور سے ہوا کا تھپیڑا آئے اور یہ چراغ بجھ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں بیچارے بچپنے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو جوانی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے. کتنی زندگی ہے، 60-70 سالہ. اگر زیادہ سے زیادہ موقع ملا ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں، دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی. کتنے لوگ بیان کرتے کرتے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں سنتے سنتے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے پڑھتے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے چلے گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے بزنس کی باتیں کرتے کرتے چلے گئے، دنیا بکتے بکتے چلے گئے، آخرت برباد کر کے چلے گئے، غیروں کی نقل اتار کے چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے چلے گئے، اور ہمیشہ کی آخرت کی ناکامی مول لی. بالکل نادان وہ بنے، بالکل ناسمجھ بنے، دنیا کی باتوں میں آ گئے، دنیا والوں کے جادو میں آ گئے، اور دنیا والوں کی باتوں میں آ گئے، ہیرو کے اور کرکٹروں کے نشے میں آ گئے، اور انٹرنیٹ کی فراوانی میں آ گئے. یہ دنیا کی رونق نے ان پہ بھی جادو کیا، جادو ایسا کیا کہ نبی کے طریقے ہی پسند نہ آئے اور اللہ کے پاس چلے گئے. ابھی بالکل نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اب موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وقت قریب آئے گا کہ میرے اور آپ کے پاس سے بھی یہ موقع چلا جائے گا. میرے عزیزو آج موقع ہے، اللہ اس عاجز سے کہلوا رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ میری اصلاح چاہتے ہیں، آپ کو یہ باتیں سنوا رہے ہیں، شاید اللہ آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. ہمیں بٹھایا اس لیے اللہ ہمیں اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں. کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. نبی والے راستے پر چلو اللہ ملے گا. نبی سے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو بندے کو اللہ تک لے جائے.
پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی سنت کے مطابق، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک کی زندگی سنت کے مطابق، صبح سے لے کر رات تک کی، رات سے صبح تک کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق، سنت میں آسانی، سنت میں سادگی، سنت میں سکون، سنت میں اللہ کا قرب، سنت میں دنیا اور آخرت کا سنورنا، سنت کی برکت سے اللہ اس کے رسول کی محبت، دونوں جہاں میں کامیابی، دو جہاں کی کامیابی۔ گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نقد اپنی زندگی کو چینج کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو یوں سمجھتا ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہے، حالانکہ اس کی زندگی میں چند سنت ہے، اسلامی لباس ہے، داڑھی ہے، ازار ٹخنوں سے اوپر ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں سنت کے مطابق ہوں، اور جس کا یہ نہیں وہ سنت سے بہت دور ہے۔ یہ سب تو رکھنا ہی ہے، لیکن سنت کی زندگی کو سیکھنا ہے، سنتوں کو سیکھنا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اس کے لیے سنتوں کی کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ پیارے نبی کی پیاری سنتیں لے کر پڑھو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، علیکم بسنتی یہ کتاب پڑھو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، آپ کی پیدائش ہوئی، اس کے کیا واقعات پیش آئے، پھر آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں کہاں پر ہوئی، اس وقت آپ کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت آپ کے دادا کہاں تھے، پھر آپ کے دادا کیسے تشریف لائے، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی یہ کون سا وقت تھا، آپ کتنے دن اپنی اماں کے پاس رہے، کتنی عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد اماں خدیجہ قبیلہ بنو سعد سے دائی حلیمہ قبیلہ بنو سعد سے کیسے تشریف لائی، اور یہ کتنے لوگ آئے تھے، ان کی اونٹنی کیسی تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے وہ قبیلہ بنو سعد کی کتنی عورتیں آئی، اور انہوں نے ہمارے نبی کو قبول نہیں کیا، وجہ اس لیے کہ آپ یتیم تھے، کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے تو ابو نہیں ہے، یہ گھر سے شاید ہمیں اچھے پیسے اچھی رقم نہیں ملے گی، ہم مالداروں کے بچوں کو لیں۔ اور دائی حلیمہ نے آپ کو کیسے قبول کیا، آپ کے شوہر کے ساتھ کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا جو طائف اور قبیلہ بنو سعد کا جو سفر تھا وہ کیسا خوشگوار سفر تھا، پھر آپ وہاں گئے تو آپ کی بہن حضرت سیما کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، آپ بکریاں چرانے کہاں جاتے تھے، آپ پانی کہاں سے بھرتے تھے، اور بکریاں چرانے کے لیے حضرت سیما اماں سے کس طرح درخواست کرتی تھی کہ آپ بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں دیکھتی ہوں کہ بھائی ہوتا ہے، خلاصہ یہ کہ بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہتی ہے، ایک ساتھ چرتی رہتی ہے، مجھے چرانے کی محنت نہیں کرنی پڑتی، اور بادل بھائی کو سایہ کرتا ہے، میری ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، آپ صرف بھائی کو مجھے دے دیں۔ وہ کیا واقعات، اور وہ شق صدر والا واقعہ، اور اس کے بعد کیسے دائی حلیمہ مکہ مکرمہ آئی اور آپ کو اپنی اماں کے سپرد کیا، اور کیا سارے واقعات سنائے، اور اس کے بعد آپ 2 سال کس طرح اپنی امی کے ساتھ رہے، پھر امی کے ساتھ کیسے مدینہ منورہ کا سفر ہوا، پھر ابوا نامی جگہ میں کیسے اماں کا انتقال ہوا، پھر آپ کو مکہ مکرمہ کون لے کر آیا، پھر آپ 2 سال عبد المطلب آپ کے دادا کے پاس کیسے رہے، اور دادا کے زمانے کے کیا واقعات پیش آئے، اور دادا آپ سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے دادا کا انتقال کب ہوا، پھر آپ کس کی کفالت میں تشریف لے گئے، پھر آپ کا ملک شام کا سفر کب ہوا، پھر آپ کے وہ جوانی کے واقعات جب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، پھر آپ ملک شام آپ نے تجارت کیسے شروع کی، اور آپ تجارت میں کیا چیز بیچتے تھے، کون آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر آپ ملک شام کیسے جاتے تھے، اور ان کے خادم نے اماں خدیجہ کو کیا
باتیں سنائی جس سے ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں جو ہے پیارے نبی سے میں شادی کروں، میں اپنا رشتہ بھیجوں۔ پھر آپ نے کس کو کس سے مشورہ کیا اور آپ نے یہ شادی طے کی، وہ ساری باتیں پڑھنے جیسی ہے۔ پھر آپ کا نکاح کس نے پڑھایا، پھر آپ کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ پھر مکہ مکرمہ کے کیا واقعات پیش آئے، پھر آپ کی جب 35 سال کی عمر، عین جوانی کا وقت، اور جو ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ، پھر آپ کئی مرتبہ غار حرا تشریف لے جاتے، پھر آپ کو نبوت کیسے ملی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ کیسے ایک دم گھبرا گئے، ایک دم سہم گئے، اماں خدیجہ کے پاس آئے، اور اماں خدیجہ نے ایمان بھی قبول کیا اور آپ کو ایک راہب کے پاس اور کسی کے پاس لے گئی، اور اس نے بڑی تسلی بھری باتیں کہی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے ایمان قبول کیا، یہ ایمان قبول کر کے انہوں نے کتنوں کو دعوت دی، اور وہ کیسے سب کو لے آئے، اور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے 40 لوگ اسلام میں تشریف لے آئے، اور دار ارقم میں مشورے ہونے لگے، اور کفار مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا، تڑپانا شروع کیا، اور سارے واقعے معجزے دیکھتے گئے، پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے۔ پھر وہ لوگ کفار مکہ جب تنگ آ گئے تو قبیلے بنی شعبہ ابی طالب ایک گھاٹی تھی، وہاں پر آپ کو قید کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو رکھ دیا گیا، اب آپ باہر نہیں آ سکتے، اور بیت اللہ شریف کے اوپر ایک تحریر نامہ لٹکا دیا گیا کہ کوئی آپ سے اور آپ کے صحابہ سے بات چیت نہ کرے، کوئی سلام کلام نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے۔ اگر کوئی کسی چیز کو پہنچانے کی کوشش کرتا، کفار مکہ اس کو سخت تکلیف پہنچاتے۔ کیا پہرا رہتا تھا، باہر سے کچھ سامان لے کر اس وقت کون پہنچاتا تھا، یہ ہمت کون کرتا تھا، درختوں کے پتے کیسے ختم ہو گئے تھے، اور اندر 3 سال، 1-2 سال نہیں، 3 سال تک بچوں کے کیا حالات ہوئے تھے، بچے کیسے تڑپ رہے تھے۔ پھر وہ تحریر نامہ جو بیت اللہ شریف پر لٹکایا تھا، دیمک نے اس کو کیسے کھا لیا، اور یہ تحریر نامہ کیسے ختم ہوا، اور دوبارہ آپ شیبہ ابی طالب سے باہر کیسے آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی محنت، کوشش، قربانی، اور پھر 50 سال کی عمر میں چچا کا انتقال، اماں خدیجہ کا انتقال، جو دو بہت ساتھ دینے والے تھے، اس کا آپ پر کیا صدمہ ہوا، اور کس امید کے ساتھ آپ نے طائف کا سفر کیا، اور طائف میں جو آپ نے خصوصی گشت کیا، جو 3 بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، بچوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کیسے گر جاتے تھے، پھر آپ بے ہوش ہو گئے تو وہ کون سے صحابی تھے جو آپ کو باغ میں لے گئے، اور وہ کون سا جو مکہ مکرمہ کا ایک جو دشمن تھا، اس سے یہ پیارے نبی کی حالات دیکھی نہیں گئی، اور اس نے آپ کو انگور پیش کیے کہ وہ ملاقات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، نبی سے دشمنی تھی، لیکن جب نبی کو لہو لہان دیکھا تو انگور پیش کیے۔ ذرا سیرت تو پڑھے کہ کیا پیارے نبی کی زندگی تھی، کیا ہم اخبار پڑھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پڑھتے رہتے ہیں، 3 جلدوں میں کتابیں آپ پڑھو تو صحیح ایسا دل لگے گا۔ میں نے ہمارے استادوں کو، اللہ والوں کو دیکھا، اتنا پڑھے اور آج تک 100-200 صفحے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دیوبند کے استاذ کے ساتھ میں سفر میں تھا، علماء کی مجلس میں حضرت نے گودرا میں فرمایا، ارے علماء، تم روزانہ 100 صفحے پڑھو گے روزانہ تو پوری زندگی بھر دین کا آپ صرف 10واں حصہ پڑھ سکو گے، اور ہم ہیں کہ پڑھتے نہیں۔ ایسا لگتا ہے بس یہ جو لوگ دکھ رہے ہیں ایسے ہو جاؤ تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، نا نبی کی سیرت پڑھو گے، نبی کا پیار آئے گا۔ آپ کو کچھ بھی تکلیف ہو، آپ کو سیرت سے اس کا جواب ملے گا۔ کیسے زندگی گزارنی ہے، سیرت کی روشنی میں اس کا پتہ چلے گا، اور پڑھو گے تو محبت آئے گی۔ یوں فرمایا، سماچار دیکھو گے اور غیروں کی باتیں سنو گے تو غیروں کی طاقت کا پتہ چلے گا، اور دین کی باتیں پڑھو گے تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی، سب سے بڑی قدرت اللہ کی، سارے خزانوں کا مالک اللہ، سب کو زندگی اور موت دینے والا اللہ، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، پوری دنیا کا مالک اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ۔ ابھی دنیا میں جتنے ہیں 150 سال پہلے ایک بھی نہیں تھا، اور دنیا کا نظام آگے چلا تو 150 سال کے بعد اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔
دنیا بنائی اللہ نے، زمین بنائی اللہ نے، آسمانوں کو بنایا اللہ نے، سارے انسانوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی دست قدرت سے بنایا۔ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں انسان کی شکلوں کو بنایا، انسان کی صورتوں کو بنایا، سب کی شکلیں الگ، سب کی فنگر پرنٹ الگ، اور دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان۔ 1 کروڑ لوگ یہاں آ جائے، کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں، کبھی کسی کا بہت معمولی سا ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اگر 2 دن ساتھ میں رہے اس کو پتا چل جاتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ یہ سارے انسانوں کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بنایا؟ یہ ہاڑ کو کہاں بنایا؟ یہ پیٹ کو کہاں بنایا؟ یہ کمر کو کہاں بنایا؟ یہ پیر کو کہاں بنایا؟ یہ ہاتھ کو کہاں بنایا؟ یہ بال کو کہاں بنایا؟ یہ دماغ کو کہاں بنایا؟ یہ اندر کی رگوں کو کہاں فٹ کیا؟ میرے عزیزوں یہ سارا نظام یہ کس نے چلایا؟ یہ ناخن کس نے بنائے؟ یہ انگلیوں کو کس نے بنایا؟ یہ انگلیوں کے پوروں کو کس نے بنایا؟ میرے عزیزوں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے۔ اللہ کے بارے میں پڑھو گے، اللہ کی طاقت کے بارے میں پڑھو گے، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دو گے، اللہ سے ہونے کو بولو گے، ایمان اور یقین کی باتوں کو پڑھو گے، انشاءاللہ کبھی بھی کسی کا خوف دل میں نہیں آئے گا۔ یوں فرمایا جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم کیوں کسی کو تکلیف پہنچائے، ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں؟ ہم ایک اچھے انسان بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ فرمایا مخلوق خدا کی خدمت کرے، یوں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یوں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سیرت کے سارے واقعات، پھر وہ ہجرت کا جو سفر تھا وہ کیسے شروع ہوا، وہ کون سے واقعات پیش آئے، اور صحابہ نے کیسے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت شروع کی، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کیسے کی، ہمارے نبی کو ہجرت کا حکم کیسے ملا، کس کے ساتھ ملا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور دروازے کی جب کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی، حضرت ابو بکر نے کیسے پہچان لیا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے، یہ محبوب خدا میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ اور جب ہجرت کے سفر کی بات کی، کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب ہجرت کی اجازت دیں گے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے، تقریباً یہ 2 سواری ہے، میں نے اسی نیت سے اس کی میں نے پال پوش کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو آپ قبول فرما لیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور آپ کیسے دشمنان مکہ سے بچ بچا کر نکلے، آپ کیسے غار ثور پر پہنچے اور 3 راتیں کیسے قیام کی، اور وہاں کے کیا واقعات پیش آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہاں آپ کو کھانا کون پہنچاتا تھا، اور جو کھانا پہنچاتا تھا جب مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہمارے نبی نے ان کو کیا لقب دیا، اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں نے وہ کیا قربانیاں پیش کی۔ اور پھر جب آپ کا ہجرت کا سفر شروع ہوا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا، کون کون سے دشمن پیچھے لگے، کھانے کے وقت میں آپ کھانا کیا کھاتے تھے، اور وہ بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس میں دودھ کیسے آ گیا، اور اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کیا واقعہ سنایا، وہ کون آیا تھا، اور وہ کون شخص تھا جو پیچھے لگا کہ پیارے نبی کو پکڑ کر مکہ مکرمہ لے جائیں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کریں۔ پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور نبی نے انہیں کیا بشارت سنائی، پھر کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے، مکہ کے بچے بڑے جوان سب کیسے مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ آتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ جب دکھائی نہیں دیتے سب کا دل جو ہے ٹوٹ سا جاتا، دوسرے دن پھر آتے۔ وہ کون سا دن تھا جب نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں دکھائی دیے، اور وہاں کی بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا، ارے یہ 14ویں رات کا چاند کیا حیثیت رکھتا ہے، مدینہ والوں آج ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، ہمارا مقدر جھاگ گیا، آج تو پیارے نبی ہمارے یہاں تشریف لے آئے، اب ہمارے نبی کا وطن مدینہ منورہ ہو گیا، ہمارے نبی مدینہ منورہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور آپ جب مدینہ منورہ پہنچے، ایک طرف تو تکلیف ہی تکلیف
تکلیف ہے، حالات ہی حالات ہے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے۔ جو آپ کو راستے سے پکڑ کر لے آئے اسے 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ ایک طرف تو یہ واقعات ہے اور دوسری طرف یہاں آ رہے ہیں تو یہ بچیوں کے محبتوں بھرے اشعار ہے، اور ہر کوئی سلام عرض کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے پیارے نبی آپ ہمارے یہاں قیام کر لیں، ہمارا گھر آپ کے لیے کھلا ہے، ہم آپ کی مہمانی کے لیے تیار ہے۔ ہر ایک کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے نبی ہمارے یہاں قیام کریں گے، ہمارے نبی ہمارے یہاں قیام کریں گے۔ آپ قبا کیسے گئے؟ راستے میں آپ نے سب سے پہلا جمعہ کہاں ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تو سارے ہی لوگ تیار ہیں میری خدمت کے لیے، مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے۔ میں اگر فیصلہ کروں گا کسی کا دل دکھ سکتا ہے کہ میں اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، یہ جہاں بیٹھے گی اللہ، خلاصہ یہ ہے اللہ کی مرضی، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جب یہ مکان پر ٹھہری ہے، اللہ اکبر، وہ کیا جذبات تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے، اور وہ کیسے درخواست کی کہ اوپر کے فلور پر آپ آرام کریں، آپ نیچے ہو اور میں اوپر ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ ابو ایوب انصاری نبی کے اوپر ہو۔ نہ نہ نہ، وہ کیا واقعہ ہے اور وہ کیا قربانیاں۔ اور پھر آپ جب مدینہ منورہ میں آئے اور صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے، ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اپنا گھر مکہ میں چھوڑ دیا، زمین مکہ میں چھوڑ دی، کئی جائیداد مکہ میں چھوڑ دی۔ اب ساتھ میں اکثر بہت سے صحابہ، ساتھ میں کوئی مال و متاع نہیں ہے، صحیح معنوں میں کوئی سامان نہیں ہے، اور پیارے نبی نے کیسے صحابہ کو ترغیب دی کہ خلاصہ یہ ہے کہ انصار اور مہاجر ساتھ میں ہو جائیں، ایک انصار ایک مہاجر کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو کیسے سب نے اٹھ کر قریب میں جو صحابی تھے ان کو گلے سے لگا لیا، اور اپنی زمین میں دیکھا 5 وینگا زمین ہے کہ 2.5 وینگا تیری، 2.5 وینگا، او ہو کیا قربانیاں دی، اور کیسا ایثار کا ثبوت دیا۔ ان کو انصار کے لقب سے نوازا گیا کہ یہ حقیقت میں اللہ کے دین کے مددگار ہے، ہر اعتبار سے تیار ہو گئے۔ آپ نے مسجد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا، تو یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ کیسے آپ نے ان سے مشورہ کیا؟ وہ لوگ بھی فری میں دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کی قیمت کیسے ادا کی، کیسے بچوں کو تیار کیا، اور بچے کیسے خوش ہو گئے کہ ہماری زمین پر جو ہے یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ اور یہ گھر تعمیر ہونے میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور آپ بھی بڑوں برابر کے شریک تھے۔ صحابہ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مستقل ایک مشورہ ہوا لوگوں کو مسجد کی طرف کیسے بلائے، تو کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا کہ کوئی چیز بجا دی جائے، کسی نے کہا اوپر چڑھ کے اعلان کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آگ اتنی بڑی جلے لوگوں کو پتا چلے۔ خلاصہ یہ بہت سی رائے آئی، فیصلہ نہیں ہوا، مجلس موقوف کر دی گئی۔ پھر ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بالکل میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر یہ خواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت بلال کی پیچھے کی قربانیاں تھی، اللہ حضرت بلال کو اونچے مقام سے نوازنا چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ خواب دیکھنے والے کیسے بیمار ہو گئے کہ وہ اذان نہ دے سکے۔ فرمایا اذان کون دے جس کی آواز بلند ہو؟ کون اذان دے گا کہ بلال حبشی کو بلایا جائے اور وہ اذان دیں گے۔ اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سید المؤذنین بنے، مؤذنوں کے سردار بنے۔ جب پیارے نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے آپ کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ جو جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت بلال تو دفن ہوئے ملک شام میں، جو مدینہ منورہ سے شاید 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ مناقب حضرت بلال میں لکھا ہے کہ بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے۔ کسی کی قربانیاں ضائع جاتی ہے کیا؟ ہم ہیں اسلام کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، صحابہ کے دور کے واقعات پڑھتے نہیں۔ ہمارے دل میں وہ محبت کیسے آئے گی؟ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وہ محبت کیسے آئے گی جب سیرت ہمارے سامنے نہ ہو؟ ہمارے گھروں میں جب سیرت نہ پڑھی جاتی ہو، گھر کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، دادا کو، بچے کو، ان کے بچے کو سیرت کا کچھ پتہ نہیں، پیارے نبی کے زمانوں کے واقعات کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ جائیں گے سیرت مصطفیٰ کتاب لینے، 600 روپے میں آپ کو میں سنا رہا ہوں، تقریباً یہ ساری 3 کتاب کے اندر سب آ جائے گا، سارے واقعات آ جائیں گے۔
آج کی مجلس میں طے کریں انشاءاللہ پیارے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے 100 قصے ہیں، بڑے بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 100 قصے ہیں، 25-25 30-30 روپے کی کتابیں چھوٹی چھوٹی، اتنے سب واقعات بھرے پڑے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے واقعات۔ پھر کیسے بدر کا واقعہ پیش آیا، کیسے احد کا واقعہ پیش آیا، کیسے خندق کا واقعہ پیش آیا، کیسے وہ منافقین نے تہمت لگائی تھی، کیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، خندق کیسے کھودی گئی، کس نے مشورہ دیا تھا، بیعت رضوان کا واقعہ کیسے پیش آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ میں گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا بات ہوئی، کیسے عمرہ کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، پھر دوسرے سال کیسے عمرہ کرنے گئے، کون گیا، پھر اس کے بعد یہ خیبر کا سفر کیسے ہوا، خیبر کا قلعہ کیسے فتح ہوا، پھر یہ حجۃ الوداع کیسے ہوا، پھر تبوک کا سفر کیسے ہوا، پھر پیارے نبی کے آخری جو ایام تھے وہ ایام کیسے گزرے اور آپ نے اس میں صحابہ کو کیا باتیں بتائی، آپ کی جو آخری عملی سنت تھی وہ کیا تھی، اور آپ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کس کے مکان میں تھے، کس کے گود مبارک میں آپ کا سر تھا، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے، اور اس وقت کی آپ کے اوپر کیا کیفیت تھی، اور بخار کتنا تیز تھا، اور آپ کی آخری نصیحتیں کیا تھی، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جذبہ اور وہ جلال کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں تھے، آپ کہاں سے تشریف لائے، اور اس وقت سب سے قریبی محبت لیکن سب سے زیادہ جو ہمت آپ نے بتائی، پیارے نبی کے جو پیشانی کو بوسا لیا، اور اس وقت آپ نے جو تاریخی خطبہ دیا اور قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عمر فرما رہے تھے جس کا خلاصہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہو، ایک تاریخی جملہ کہا، جو پیارے نبی کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے ابھی بھی اللہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں ایک دم سنبھل گئے۔ پھر اس کے کتنی دیر کے بعد دفن گیری کا معاملہ پیش آیا، قبر کس نے کھودی، کیا اس کے لیے مشورہ ہوا، آپ کی قبر کے اندر کون اترا، غسل کس نے دیا، کفن کون سا پہنایا گیا، اور اس وقت کے کیا واقعات پیش آئے، اور صحابہ اور صحابیات کے اوپر کیا گزری، اور وہ جانور جو آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی اونٹنی وغیرہ، اس کے اوپر کیا گزری۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیارے اللہ، یہ آنکھ جو تھی پیارے نبی کو دیکھنے کے لیے، اب اس آنکھ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جب نبی نہیں تو مجھے آنکھ کی بھی ضرورت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی کیسے نابینا ہو گئے میرے عزیزوں، یہ سارے واقعات۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، امیر المؤمنین عمر، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے واقعات، آپ کی نصیحتیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے واقعات، یہ واقعات ہم کسی اللہ والے سے، آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی بہت سے یہ واقعات آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ عاجز یوں کہنا چاہتا ہے اگر یہ کتابیں خریدو گے سیرت مصطفیٰ وغیرہ اور اس میں لگو گے، اخبار سے نجات ملے گی، بہت سی جھوٹی خبروں سے نجات ملے گی، دنیا بھر کے ٹینشنوں سے نجات ملے گی، غیروں کا خوف آنے سے نجات ملے گی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی سیرت کے پڑھنے سے، نبی علیہ السلام کا عشق نصیب ہوگا سیرت کے پڑھنے سے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کو پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ جو سیرت کی کتابیں ہیں اسے ہم خریدیں گے، اسے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کرتے رہنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کا خلاصہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں، پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں، میں بھی نیت کرتا، آپ بھی نیت کرو۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، عبادت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوالٹی والی کرنی ہے، اچھی کرنی ہے۔ ابھی مجھے پتا چلا ایک حافظ صاحب ہے ہمارے یہاں،
माशाअल्लाह वो बहुत कुरान पढ़ते हैं। मुझे एक शख्स ने बताया, मौलाना थोड़ा सा इन्हें समझाएं, ये 8 मिनट में एक कुरान पढ़ लेते हैं, 8 मिनट में एक पारा पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मैंने इनको समझाने की कोशिश की, ये समझते नहीं। मैं ताज्जुब में रह गया कि हमारा 9 मिनट में पाव पारा नहीं होता, इनका 8 मिनट में एक पारा कैसे हो जाता है। एक बात समझे, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, किस मोहब्बत से पढ़ा है। अरे कुरान पढ़ो तो यूं समझो मैं अल्लाह को सुना रहा हूं, नमाज में खड़े हो अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं मेरा अल्लाह सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। क्या कर रहा है? रुकू करना है। मेरे अजीज तू सूरह फातिहा पढ़ रहा है, अल्लाह सुन रहा है। तू सूरह फातिहा पढ़ रहा है, अल्लाह सुन रहा है। तो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुन रहे हैं और हमारा ध्यान ही कहीं और है। इमाम साहब कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ की। और ये आदमी कहता है कि चलो चलो, इमाम साहब ने अभी कहा अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ की। रब्बना लकल हम्द, अल्लाह हाँ मैं तारीफ करता हूँ, आप मेरी सुन लीजिए, हमारे रब तारीफ आप ही के लिए। लेकिन पता ही नहीं इमाम साहब क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ा जा रहा है। सूरह फातिहा का तर्जमा क्या है? कम से कम सूरह फातिहा का तर्जमा तफसीर मौजूद है, अभी तो आपको मोबाइल में मिल जाएगा। आप हजरत मुफ्ती महमूद साहब बाडोली दामत बरकात उनकी आप वेबसाइट पर चले जाएं, सूरह फातिहा की तफसीर सुन ले, आखिरी 10 सूरतों की तफसीर सुन ले, पता तो चलेगा कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर से लेकर सलाम फेरने तक का तर्जमा क्या है, अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और हम अल्लाह की क्या इबादत कर रहे हैं और कैसी अपने अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, उस तारीफ में हम अपने अल्लाह से क्या कह रहे हैं। मेरे अजीजों, ये सारी बातें अगर पता होगी तो नमाज के अंदर जान पैदा होगी। और याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। अल्लाह सच्चे, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सच्ची किताब में सच्चा इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, बदनजरी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कीना भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गीबत भी करते हैं। फरमाया नमाज की कोई गलती नहीं है, हमारी नमाज सही नहीं है। फरमाया अगर सही नमाज होगी ये नमाज गुनाहों से बचा लेगी। नमाज की तासीर है, दुआ की तासीर है कि अल्लाह ताला बलाओं को टाल देते हैं। सदक़े की तासीर है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। नमाज की तासीर यह है, इंसान बेहयाई बुराई के कामों से बच जाता है। आप शरीयत के जितने भी अहकामात हैं आप देखें, हजरत जिब्राइल वास्ता बने हैं और प्यारे नबी को वो चीज अल्लाह की तरफ से मिली है, वो फर्ज नाजिल हुआ है। ज़कात के बारे में खबर कौन लाया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए। हज के बारे में कौन लाया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए। लेकिन नमाज की बारी आई तो डायरेक्ट कुरान की आयतें भी नाजिल नहीं फरमाई, हजरत जिब्राइल को वास्ता भी नहीं बनाया, बड़ा एहतमाम फरमाया। क्या एहतमाम फरमाया? आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे। खुलासा यह है, वहां से मेराज का सफर शुरू हुआ, बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, तमाम अंबिया किराम को वहां पर जमा फरमाया और आपने नमाज अदा फरमाई, आप इमामुल अंबिया बने। फिर उसके बाद आपका जो आसमानों का सफर हुआ, जो आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, वहां से आप शरीफुल अक़लाम पहुंचे और वहां से जो आप अर्शे मुअल्ला पर पहुंचे, अल्लाह ने अपने सारी नूरानी पर्दे जो थे वो हटा लिए और अल्लाह का दीदार हुआ। मेरे अजीजों, नमाज देनी थी, डायरेक्ट कुरान नाजिल नहीं फरमाया, हजरत जिब्राइल को बीच में वास्ता नहीं बनाया। कितनी
کتنی اہم چیز ہوگی نماز کے ڈائریکٹ پیارے نبی کو اوپر بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. پیارے نبی فرماتے نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز تو دین کا ستون ہے, الصلاۃ عماد الدین, نماز تو مومن کی معراج ہے. ایمان اور مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. جو گھر پر نماز پڑھے ان پر اتنا غصہ ہے, فرماتے جس کا خلاصہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ اکبر, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ بڑے معاف کرنے والے, آپ کے اخلاق بڑے بلند پائے کے, لیکن گھر میں جو نماز پڑھے ان پر اتنا غصہ ہے. تو جو فجر کی نماز نہ پڑھتے ہو, میٹھی نیند سو رہتے ہو, اللہ کی زمین پر کھلے عام اللہ کا کھا کر اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو, اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو اور اللہ سے ملاقات کو اور قبر کی تنہائیوں کو بھول جاتے ہو, میرے عزیزوں ان کے اوپر پیارے نبی کا کتنا غصہ ہوگا. اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو, جو بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ کوالٹی والی کریں گے, اللہ کو پسند آ جائے ایسی کریں گے. اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے, اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے. خدمت سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی, عملی زندگی بنانے کی, سیرت کا مطالعہ کرنے کی, سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی, اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی, کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کرنے کی. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک مختصر اخلاص پر واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابھی جب نوساری میں ریل آئی, باڑھ آئی, اللہ اکبر, لوگ پانی کے لیے ترس گئے. لائٹ چلی گئی, جب لائٹ گئی تو موٹر بند ہو گئی, موٹر بند ہو گئی تو پانی ختم ہو گیا. کتنے لوگ بیچارے ایسے ہوں گے جو نیچے سے کیچڑ والا پانی لاتے, ہمارے سامنے بیچارے غیروں کے مکانات چھتری میں پانی بھرتے اور پیتے. پانی آنے لگا, ایک دم دھندلا آنے لگا, جو بچا کچا تھا. میں نے بھی سوچا کہ پانی کے لیے کیا کروں, کوئی شکل نہیں کہ پانی مل سکے صحیح معنوں میں, کوئی آنے والا نہیں. بارش آ رہا تھا, میں خود ایک برتن لے کر گیا, ایک تپیلی لے کر بارش میں رکھ دیا. الحمدللہ وہ آدھی بھر گئی تو میں نے پی لیا. کتنے لوگ بیچارے بارش کا پانی استعمال کر رہے تھے. اس وقت پتہ چلا کہ یہ ایک ایک گلاس پانی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں, بغیر بسم اللہ کے پی لیتے ہیں, پینے کے بعد الحمدللہ بھی بھول جاتے ہیں, لیکن واقعتاً یہ بہت بڑی نعمت ہے پانی. لوگوں کو پانی کی بڑی قدر ہوئی, اور اس رات تو سونے کی بھی بڑی قدر ہوئی. لائٹ نہیں, باہر سے کہیں سے کوئی آ سکتا تھا تو موم بتی منگوائی. کئی دنوں کے بعد گھر میں موم بتی, اور اس کے بعد گرمی کہہ رہی ہے میرا اپنا کام, اور پنکھے نہیں. عجیب لوگوں کے حالات تھے. ہم تو پھر بھی باہر تھے, لیکن جو بیچارے اندر کے علاقے میں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں 2 واچ مین ہیں, وہ پھنس چکے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پانی پینے کے لیے کچھ نہیں. بیچارے وہی ریل کا پانی پی کے, وہی ان کا پانی ہے, وہی ان کا کھانا ہے. باہر سے کسی نے ایک بوٹ والوں کو بلایا اور 2000 روپے دیے اور کسی طرح ان کو وہاں سے نکالا. اللہ اکبر, بچے رو رہے ہیں, رونے کی آواز آ رہی ہے. اس درمیان کہیں سے رات کو بوٹ آتی ہے, سب مالدار لوگ باہر نکل جاتے ہیں, بچے چیختے ہیں کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ ہمیں دے دو. اس وقت پتا چلا کہ یہ 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ بھی ہے نا, یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں پیسے دے کے خرید رہے ہیں. ارے کبھی ایسا ہوتا ہے پیسے پاس ہوتے ہیں, بندہ خرید نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو, صورت والو, ہم تو بہت خوشحال ہیں, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ایک چائے کا وقت آگے پیچھے نہیں کر رہا ہے, اور واپی سے تاپی تک تو جو اللہ کی نعمتیں ہیں, جو کھانا پینا ہے, ایک ایک گاؤں ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے, اور جو بہاریں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ریل پیل کی ہے, ہم تو اگر کانٹوں پر سجدہ کریں تو بھی کم ہے. وہ ایک واقعہ تو نہیں سناتا ہوں, لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ہم اس کی قدر کریں, اور اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری لائف چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف آئیں.
یہ سب سے بڑی ہجرت ہے کہ انسان گناہوں سے ہٹ کر نیکی کے راستے پر آ جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. لائٹوں کو بند کر. اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب آپ سیرت پڑھو گے تو درود شریف پڑھنے کی بھی مزہ آئے گی. سیرت کے واقعات سامنے آئیں گے. اللہ کریں کوئی بات دل پہ لگ جائے اور میں اور آپ پڑھنا شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. یہ بہت وزنی کلمہ ہے. اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دینا. موت کے وقت اگر پڑھ لیا کلمہ وہ کلمے کے ساتھ چلے گئے بہت بڑی آخرت بن جائے گی. یوں فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. پیچھے والے بھی اپنی طلب بتائے اللہ کو. ہماری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے. ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. قبر اندھیری کوٹھڑی ہے. وہاں یہی سب کام آئے گا. یہ قبر کی روشنی ہے. اللہ کو منانے کا آسان ذریعہ ہے. پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل سے اللہ کو یاد کریں. زبان کو تالوں سے لگائیں اور اگر اس کی محبت میں رونا آئے تو رو لیں. چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ رونا جانتا ہے. اللہ کے عاشقوں کا بھی کوئی کام رکتا نہیں کیونکہ رونا جانتا ہے. ہم نے ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بہت روتے تھے. بیت کی مجلس میں جب بھی پیارے نبی کا نام آتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اور آج تو انسان پوری پوری سیرت سن لیتا ہے. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. اللہ کرے کوئی آنسو کا ایک قطرہ ایسا گرے. اللہ کو ایسا رحم آئے کہ گناہوں بھری زندگی سے اللہ اس کی جان چھڑائے. نیکیوں بھری زندگی گزروا. رونے والے تو بہت کچھ پا لیتے ہیں اللہ کے خزانوں سے.
جب تک انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں بہت بڑا گنہگار نہیں سمجھتا ہے، وہاں تک اللہ اس کو دل سے رونے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو یوں سمجھتا ہے کہ واقعتاً میری تنہائی پاک نہیں ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود میں نے بنداز گناہ کیے ہیں، میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ نے میرے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈالی ہے، ورنہ کوئی یہاں مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ شاید ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ ابو تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تم نے اس گھر میں ایسے گناہ کیے ہیں۔ اللہ آپ کا احسان، آپ نے ستاری کی چادر ڈالی ہے، ورنہ ہم ہیں ایک طرف آپ کی نعمتیں، آپ کی عطائیں، دوسری طرف ہماری نافرمانی۔ ریل میں آزو بازو کے گھروں سے جو رونے کی آواز آتی تھی اور رات کا سناٹا تھا، لوگ پانی میں تھے، کتنے لوگ سوچ رہے تھے اگر صبح تک پانی نہ اترا، پتہ نہیں زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کتنوں کے گھروں میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا، کتنوں کے گھروں میں دودھ کی تھیلی میں بچوں کے رونے کی آواز، بل بلانے کی آواز۔ اللہ جی سورت والوں نے بھی 2006 میں منظر دیکھا تھا۔ تیرا احسان ہے، تو نے بچا لیا اللہ، تیرا احسان ہے اللہ، امت کو بچا لے، ہمیں نہیں پتا چلتا اللہ جو اندر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ ایک شخص سے کل ملاقات، 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ریل میں کیا ہوا؟ کہا مولانا صرف پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ سب چلا گیا۔ گھر کی مستورات نے بتایا ایک جگہ گئے تو کچھ مستورات کھڑی تھی، ان کو پوچھا کیا ہوا؟ کہ پورا گھر ہی ٹوٹ گیا، پترے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ ایک شخص تھے بیچارے جوان، 4 مہینے بھی لگے تھے، کچھ چپل لینے گئے، پیر پھسل انتقال ہو گیا۔ شاید بچے بھی تڑپتے رہ گئے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے گھر والوں کی رات کیسے گزری ہوگی ریل میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے رب، سبحان رب، کریم رب، اللہ جی ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے اللہ آج آپ کے گھر میں بیٹھ کے سچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم کوئی چھوٹے گنہگار نہیں ہیں، قدم قدم پہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے غیبتیں کی ہے، ہم نے خود اپنی پیر پر کلہاڑی ماری ہے، ہمارا نامہ اعمال جو سیاہ ہوا ہے اس کی وجہ ہم ہیں، ہمارا دل جو کالا ہو گیا ہے اس کی وجہ ہم ہیں۔ اللہ نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں بغیر دعا کے، اے سی میں آپ صبح میں اٹھاتے ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں بغیر دعا کے، صبح کا ناشتہ بڑا اچھا کرتے ہیں بغیر دعا کے۔ اللہ آپ کا قرآن ایک بڑا طبقہ نہیں پڑھتا، واٹس ایپ چلاتا ہے، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے میرے مالک۔ کتنی جگہ لوگ پریشان حال ہیں، کتنوں کے گھر چلے گئے، کتنوں کے کپڑے چلے گئے، کتنوں کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ 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 گجرات والوں پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے صدر مفتی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتہ، اللہ ایک بڑی اونچی شخصیت، وہ بھی آج کل بیمار چل رہے ہیں، سنا ہے ICU روم میں ہے۔ اللہ یہی ایسے ہی تو لوگ ہیں جو ہمارے لیے راتوں کو روتے ہیں، ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کا عذاب کیسے رک جائے اس کے لیے ہمارے لیے روتے ہیں۔ اللہ اے اللہ وہ ہر سنیچر کو سورت آتے امت کے غم میں لوگوں کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کرتے، لیکن یہاں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو پہنچ نہیں پاتا تھا۔ آج انہیں قدر ہوتی ہے، کاش ہمارے پاس وقت تھا ہم بھی چلے جاتے۔ اللہ ہم سے ناقدری ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر
کر دے، حضرت کو صحت دے دے، جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے۔ اللہ جی ہم بھی روحانی بڑے بیمار، بڑی بڑی بیماریاں ہمارے اندر، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ رب کریم جن نے حج کیے سب کے حج کو قبول فرما۔ اللہ کتنے قافلے مدینہ منورہ میں ہیں، کتنے قافلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ آج ہی ایک شخص نے واٹس ایپ سے بتایا کہ مولانا 1 تاریخ کو ہم مدینہ منورہ جائیں گے، 10 تاریخ کو ہندوستان آئیں گے۔ رب کریم یہ قافلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ۔ اللہ جی اب حج کے بعد جب عمرے کا ویزا شروع ہو، اللہ ہمیں بھی بلا لیجیے، اللہ ہمیں بھی بلا لیجیے، ہمیں بھی بلا لیجیے، اپنے خزانہ غیب سے بلا لیجیے، اپنے کرم سے بلا لیجیے، حاضری لکھ دیجیے۔ اللہ اب یہ پورے مجمع کی حاضری لکھ دیجیے، اللہ کوئی غیبی نظام چلا دے، اللہ بلا لے بلا لے بلا لے۔ اللہ ہم نے دیکھا کوئی پیسے سے نہیں آتا، آپ جسے چاہتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ عظمت کے ساتھ بلا لے، قدردانی کے ساتھ بلا لے، اب کے بعد راستے کھول دے وہاں کی حاضری کے، اب کے بعد بار بار کی حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ مکہ مکرمہ میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، ہم کب 1 لاکھ نمازیں پڑھنے رہیں گے؟ وہ 1 نماز 1 لاکھ، 1 ریال صدقہ کرو 1 لاکھ ریال صدقہ کرنے کا ثواب۔ اللہ ہم بھی آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کی برکت سے ہمیں سیرت کا شوق عطا فرما، ہم تمام کو عاشق رسول بنا، آپ کے راستے میں اللہ ہمیں محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، قربانیاں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کسی تیرے ولی سے، کسی تیرے عاشق سے، کسی تیرے دیوانے سے بیعت ہو جانے کی، ان کی صحبت میں آتے جاتے رہنے کی، معمولات کی پابندی کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم